له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بزرگان محترم، اس وقت جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم تمام کی فلاح اور کامیابی حق تعالی شانہ کی اطاعت میں ہے، حکم ماننے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں میں. دنیا میں اس وقت حق تعالی شانہ کے لطف و کرم سے ایک محنت چل رہی ہے جس کو دعوت و تبلیغ کی محنت کہا جاتا ہے، اور اس جد و جہد اور محنت کے نتیجے میں ایک بڑی مخلوق منتفع ہوئی اور عالم کے بہت سے انسانوں کو الحمدللہ فائدہ ہوا، نفع پہنچا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کائنات میں اگر انسان بگڑ جائے تو اس کے بگاڑ کا اثر ساری کائنات پر پڑتا ہے، اور انسان سدھر جائے تو اس کے سدھار کا اثر ساری کائنات پر پڑتا ہے. یہ مرکزی مخلوق ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حیثیت عطا فرمائی ہے کہ یہ ٹھیک تو سارا نظام ٹھیک، اور یہ بگڑے تو سارا نظام بگڑے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اذا فسدت الالسن بکت علیہ النفوس، کہ جب انسانوں کی زبانیں فاسد ہو جاتی تو نفوس اور لوگ اس پر روتے ہیں. معاشرے کا بگاڑ، معیشت، سوسائٹی اور سماج کا بگاڑ، اور بڑے بڑے اس کے مضار ہیں، بڑے بڑے نقصانات. اور فرماتے ہیں کہ وَإِذَا فَسَدَتِ الْقُلُوبُ بَكَتْ عَلَيْهَا الْمَلَائِكَةُ، جب مخلوق کے دل، انسانوں کے دل فاسد ہو جاتے ہیں تو ملائکہ اس پر ماتم کرتے ہیں، فرشتے ماتم کرتے ہیں. اور وہاں کے دلوں کا بگاڑ بہت بڑی چیز، بہت ہی عجیب و غریب چیز کہ آسمان کی پاکیزہ مخلوق فرشتے بھی اس پر ماتم کرتے ہیں اور رونا روتے ہیں کہ دل فاسد ہو گیا انسان. اور ظاہری بات ہے کہ دل کا سدھار اور دل کا بننا یہ موقوف ہے ایمان اور یقین پر. اگر قلب میں ایمان پیدا ہو گیا تو پھر زندگی درست ہو جاتی ہے. جتنا جتنا قوی ہوتا جائے گا، جتنا جتنا پختہ ایمان ہوتا جائے گا، اسی اعتبار سے انسان کے بدن سے صادر ہونے والے اعمال اور انسانی محنتوں کا رخ صحیح ہوتا چلا جائے گا. اگر اندر ایمان کی دولت نہیں ہے اور یقین کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں تو پھر اسی اعتبار سے انسانی زندگی کے اعمال میں بگاڑ شروع ہو جائے گا. اساسی اور بنیادی چیز، فاؤنڈیشن جسے کہا جاتا ہے، وہ در حقیقت ایمان ہے اور یقین، مرکزی چیز یہی وجہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جو 6 نمبروں پر بحث ہوتی ہے اس میں بنیادی چیز وہ ایمان و یقین. اس کو کلمہ نماز سے تعبیر کیا جاتا ہے. کلمے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے قلب کا خدا سے توحیدی تعلق قائم ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ جس درجے میں مطلوب ہے وہ جم جائے قلب. اور یہ جو تقریر آپ سنتے ہیں کہ ایک ذات عالی کے ہونے کا یقین، یہ توحید افعالی کہلاتی، جو بہت تحتانی درجہ ہے. توحید کے اس سے اوپر بھی درجات ہیں
مگر چونکہ عوام کے سامنے توحید کی تقریر کرنی، اس لیے بزرگوں نے یہ بات کہی کہ ایک ذات عالی کے ہونے کا یقین، اس کو توحید افعالی کہتے، فعل کے لحاظ کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے سب رب العالمین کے اشارے پر اور اس کے حکم پر اور اس کی مشیت پر اس کائنات میں وجود میں آتا ہے، اپنے طور پر کوئی شے وجود میں نہیں آتی۔ وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی کرنے والے ہیں، چاہے اسباب کے کتنے ہی پردے اس عالم میں خدا نے ڈال رکھے ہوں چیزوں پر، مگر حقیقتاً فاعل ذات باری تعالیٰ، حق تعالیٰ شان ہوئی اس کام کو انجام دے۔ اسی لیے بلقیس جو سورج پرست تھی، جیسے نمرود تھا، اس کی بھی ایک شان تھی، ایک شرک کا شکار تھا، بلکہ دوسروں کو اس نے اپنا عابد اور خود کو معبود بنا رکھا تھا۔ بعض معتبر تفاسیر میں لکھا ہے، علامہ ادریس کانلوی نے اپنی معارف میں ایک جگہ اس کا حوالہ دیا کہ بعض مستند تفاسیر میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ان کو نمرود کے پاس لے گئی، اور نمرود کی ایک آنکھ کا ٹھکانہ نہیں تھا، بعض تو لکھتے ہیں کہ کانا تھا بالکل، اور وہ منصف نہیں تھا، ظالم تھا، ورنہ ایک باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ سب سے بڑا انصاف کرنے والا کون؟ تو اس نے کہا کانا۔ بیٹے نے کہا کہ کانے سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ باپ نے پوچھا یہ کیسے؟ تو کہا سب کو ایک نظر سے دیکھتا۔ ظاہر بات ہے کہ جس کی ایک ہی نظر ہو تو وہ ایک ہی سے دیکھے گا۔ زندگی جو کانے ہوتے ہیں ایک آنکھ والے، ایک منٹل جن کا ٹوٹ گیا اور ایک ہے، وہ سب سے بڑے منصف ہیں کہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ لے گئی ان کو نمرود کے پاس، اور وہاں جانے کے بعد منظر یہ دیکھا انہوں نے کہ ایک تخت ہے، تخت پر ایک بھدے قسم کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، بد شکل قسم کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور خوبصورت قسم کی عورتیں طواف کر رہی ہے اس تخت کا۔ اس کا وقت ملاحظہ فرمائیے نصیبان کہ وہ بیٹھا ہوا ہے تخت پر اور خوبصورت قسم کی لڑکیاں اور عورتیں طواف کر رہی ہیں۔ اپنی امی جان سے پوچھا کہ اماں یہ کیا چیز ہے، کیا بات، کون ہے؟ کہا کہ یہ معبود ہے اور یہ عابدین ہے، یہ اوپر جو تخت پر بیٹھا ہے یہ مالک ہے، یہ سب مملوک ہے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ مالک اور ان کے داتا اور آقا اور معبود وہ تو انتہائی بھدی شکل کے کہ دیکھ کر آنکھیں بھی پریشان ہوں، اور عبادت کرنے والے اتنے حسین و جمیل۔ دل کا اذن قسمتم بیضا، بڑی بری تقسیم ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ تو نمرود نے لوگوں پر یہ بات واضح کی تھی کہ الوہیت میرے لیے ہے، معبودیت میرے لیے، میں ہی ہوں خالق و مالک، سب کچھ میں ہوں، کرتا دھرتا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہوا اور اس کی خبر دی۔ ٹھیک اسی طریقے سے نمرود کا جیسا معاملہ ہے تقریباً بلقیس کا بھی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ بلقیس خود سورج پرست ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب بلقیس کو دعوت دی ہے، اور بہت بڑی ملکہ تھی، بڑی پوزیشن کی مالک تھی، اس کے تخت کو عظمت کے لفظ سے تعبیر کیا قرآن کریم۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلوایا ہے بلقیس کو، ملکہ یمن، تو خود ایک کرسی پر تشریف فرماؤ، اور درمیان میں پانی تھا حوض، اور اس پر گلاس و کانچ جما دیے تھے، اور ایسی بیٹھک اختیار کی جگہ اور اس کی گویا اس کا جائے وقوع ایسا تھا کہ اس پانی کو عبور کرے اور اسے طے کرے اور اس پر سے گزرے تبھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ سکتی۔ تو سامنے راستہ تھا، درمیان میں حوض تھا، ادھر کرسی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی شوکت و حشمت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب بلقیس آئی ہے تو اس سے کہا کہ آ جاؤ قریب۔ اس نے دیکھا کہ درمیان میں پانی ہے، اور شاہوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، پوچھا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں، اپنی عقل لگاتے ہیں۔
اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑوں سے عقل بڑی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں تو ضرر ہو جاتا ہے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ کسی جگہ کا کوئی بادشاہ تھا, اس کا انتقال ہو گیا. بادشاہ کا چھوٹا سا بچہ تھا, ایک چھوٹا لڑکا تھا. تو جو پرائم منسٹر تھا, وزیر, وہی چاہتا تھا کہ اسی کو ولی عہد بنایا جائے اور ان کی جگہ انہی کو بٹھایا جائے, اور دوسرے حکمران یہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا کیا جائے, میں عالمگیر کے پاس پہنچتا ہوں, دلی تشریف لائے ہوئے تھے, ان سے مشورہ ہو جائے گا, بات حل ہو جائے گی. وہ کہیں گے تو بٹھلائیں گے, نہیں تو نہیں. پر بچے کو لے کر وہ وزیر چلا اور یہ کہتا تھا کہ دیکھو بادشاہ عالمگیر اگر کوئی تم سے یہ پوچھے, تم سے اگر یہ سوال کرے تو اس کا یہ جواب دینا, وہ پوچھے تو اس کا یہ جواب, فلاں سوال تو فلاں جواب, فلاں سوال تو فلاں جواب. جب دلی کی فصیل اور کوٹ جو ہے وہاں تک پہنچے تو بچے نے یہ کہا وزیر سے کہ آپ نے جتنے سوالات مجھے بتلائے, اگر اورنگزیب اور عالمگیر ان کے علاوہ کوئی اور سوال کر لے گا تو کیا ہوگا, کوئی اور بات پوچھ لیں گے تو کیا ہوگا. وزیر نے کہا کہ جس ذات نے تمہارے دل میں سوال ڈالا ہے وہی جواب بھی پیدا کر دے گا. شاندار بات. خیر وہ لے کر آئے بچے کو وزیر. ایک مسجد میں پہنچے, اس زمانے میں فلاطین مسجد میں آتے تھے, آج کل تو اخبار میں آ جاتا ہے مسجد میں. آج کسی زمانے میں بدقسمتی سے بعض مملکت کے سربراہ مسجدوں میں آئے تو اخباروں میں تذکرہ, اور اخبار میں وہی بات آتی ہے جس میں کچھ نیا پن انوکھا پن. یہ تو آتا نہیں کہ وزیر اعظم بیت الخلا گئے, بادشاہ سلامت غسل خانے تشریف لے گئے, ایسا تو ہوتا نہیں. یہ معلوم ہوا کہ ایک نئی سی چیز ہے اجنبی. خیر تو حوض پر بیٹھے ہوئے تھے عالمگیر, وزیر آیا, اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے اور یہ بچے کو میں لایا ہوں, میرا جی چاہتا ہے کہ اسے ولی عہد بنائے, دوسرے حکمرانوں کی رائے کہ یہ ٹھیک نہیں. عالمگیر نے کہا کہ اچھا میں امتحان کرتا ہوں بچے, اور بچے کو پکڑا اور ایسا اپنے دونوں ہاتھ میں لیا. چھوٹا تو تھا ذرا سا مجھے افسوس اتنا. عالمگیر نے بات کہی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے آدمی گزرے ہیں, انہوں نے یہ بات کہی کہ اے بچے, وہ مسکرا رہا تھا کہ تجھے ڈبا دوں اس میں. تو بچہ ہنسنے لگا. اور عالمگیر کو تعجب ہوا کہ اس سوال کا جواب دینے کے بجائے ہنسنے کا کیا مطلب ہے. خیر اس کو ادھر کیا اور چھوڑ دیا اور کہا یہ بتاؤ کہ تم ہنسے کیوں. کچھ عجیب سا لگا. بچے کا جواب سننے کے لائق. حوض میں پانی تھا. بچے نے کہا کہ حضور جہاں پناہ, آپ کو اللہ نے ایسی شان دی اور ایسی حکومت دی ہے کہ اگر آپ کسی کا ایک ہاتھ پکڑ لے تو وہ ڈوب نہیں سکتا ہے. آپ نے تو میرے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تو میں کیسے ڈوب سکتا تھا. میرے ڈوبنے اور ہلاک ہونے کا سوال نہیں. آپ کو تو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی ہے کہ کسی کا ایک ہاتھ پکڑ لے تو وہ کامیاب ہو جائے, ڈوب نہیں سکتا ہے, برباد نہیں ہو سکتا, اور آپ نے تو میرے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے. بڑے خوش ہوئے عالمگیر. کہا کہ اسی کو ولی عہد بنایا جائے, اس لیے کہ ہونہار دلوے کے چکنے چکنے پاک ہندی کی کہاوت ہے کہ بچپن سے ہی پتہ چل جاتا ہے آثار ہوتے ہیں ذکاوت ذہانت کی. تو بڑے حضرات جو ہوتے ہیں ان کی خاص فہم ہوتی ہے, ان کی خاص سمجھ ہوتی ہے. تو بلقیس نے پوچھنے کے بجائے یہ دیکھا کہ پانی ہے اور مجھے پہنچنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, تو اپنے پیروں کے بھیگنے بلکہ تر ہونے کی غرض سے کپڑے جو ہے بھیگ نہ جائے سندیشے سے اپنا پائچہ جو ہے اوپر سرکایا. اب تفسیروں میں لمبے چھوڑے کچھ سے بھی لکھے لوگوں نے کہ یہ تھا اور وہ تھا اور بال تھے اور دیکھنا چاہتے تھے. خدا نے کیا دیکھنا چاہتے تھے, اس کی فہم دیکھنا چاہتے تھے, بلکہ اس کو اس کی فہم دکھلانا چاہتے تھے. اصل یہ تو پانی تھا نیچے, اوپر گلاس لگا دیے, کانچ لگا دیے. بلقیس نے یہ سمجھا کہ پانی ہے اور پانی کی لہروں کا عکس اور فوکس اس کانچ میں اور گلاس میں پڑ رہا تھا. تو اس نے پائے سے اٹھایا اور پیر رکھا یہ سمجھ کر کہ پانی پر, اب جو پیر پڑے تو گلاس پر, کانچ پر. شرمندہ ہو. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ اب کے تو زیادہ لمبے روزے نہیں الحمدللہ. تو غرض یہ شکل ہے کہ وہ شرمندہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ کانچ اور گلاس وہ پانی نہیں ہے, بلکہ پانی کی لہروں کا عکس اور فوکس اس پہ پڑ رہا تھا,
یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ تو نے گلاس کو پانی سمجھ لیا، کانچ کو پانی سمجھ لیا۔ اور وہ سورج پرست کی اس سے بتانا چاہا کہ سورج کی روشنی اور عظمت اور جلالت شان سے تیری نظر کو دھوکہ لگا اور عقیدے کا دھوکہ ہے کہ تو نے اسے معبود اور خدا سمجھ لیا۔ اللہ میاں کی عظمتوں کا عکس اور پرتوا اور خوف تو اس پر پڑا ہے، وہ قابل ستائش نہیں، تیری نظر کا دھوکہ ہے، جیسے اس مقام پہ نظر کا دھوکہ۔ اور نظر دھوکہ کھاتی ہے تو قدم بھی دھوکہ کھاتی ہے۔ نظر کے دھوکے سے قدم کا دھوکہ اور عقیدے کی گڑبڑی سے اعمال کا چوپٹ ہونا اور اس کا خراب ہونا سمجھ میں آتا ہے، موٹی سی بات۔ تو بلقیس پر اس حقیقت کو واضح کیا، اس لیے کہ اس نے جو ہے نظر کا دھوکہ کھایا۔ تو یہ ساری دنیا کے انسان جو اس کائنات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں وہ در حقیقت دھوکے کا شکار۔ کسی نے کرسی کو سمجھ لیا، کسی نے مال کو سمجھ لیا، کسی نے شہرت کو سمجھ لیا، کسی نے کسی کو سمجھ لیا، کسی نے کچھ اور، نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، اور اسی اعتبار سے سب دھوکے میں مبتلا۔ ایک طبقہ انبیاء علیہ السلام کا جنہوں نے دنیا کو جھنجھوڑا اور یہ بتایا کہ یہ تمام دھوکے کی ٹٹیاں، بلکہ قرآن کریم تو کہتا ہے پوری دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے۔ قل متاع الدنیا، خلیل ایک مقام پہ فرمایا متاع الغرور کہا ہو، دھوکے کی ٹٹی، اوپر سے سبزہ دار ہے اور اندر سے خاردار ہے۔ عنوان ہیڈنگ کچھ اور ہے اور اندر اس کی حقیقت کچھ اور ہے، یہ ہے۔ تو جو حضرات صاحب ایمان ہیں اور ایمان و یقین کے دولت سے مالا مال ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم فانی اور ساری چیزیں دھوکے کی ٹٹی ہے، اور یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ حق تعالی شان ہو کے کرنے سے ہوتا ہے، فاعل وہی۔ سعید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے آدمی نے کہا کہ حضرت ایک شخص نے وعدہ کیا تھا کہ میں حج کرا دوں گا، اور اب وہ پھر گیا وعدے سے۔ حضرت بڑے خفا ہوئے، فرمایا کہ شرک کی باتیں مت کرو، یہاں شرک کی باتیں مت کرو۔ مطلب یہ تھا کہ کسی کی کیا بساط ہے جو کسی کا کوئی کام انجام دے، کسی کی بس کی بات ہے، کرنے والی ذات حق تعالی شانہ کی ہے۔ یہ تو انسان سے اگر کسی کی کوئی خدمت ہو جائے تو اس کو اللہ کا احسان سمجھے، ورنہ بندے کی کیا بساط ہے۔ جیسے میں نے افریقہ ممالک میں بھی کہا اور دوسرے اور ممالک میں بھی بات کہی کہ لوگ مولویوں کو بلا کر 4 پیسے میں خدمت کرتے ہیں، سمجھتے مولوی کو خرید لیا۔ یونین میں بڑے بڑے کروڑ پتی بیٹھے ہوئے تھے، میں پہنچا وہاں، اور وہاں کے ہمارے مدرسے کے سرپرست بھی وہاں پر ہیں، آپ تحقیق کر لیں کہ جھوٹ کہتے ہوں یا اپنی ہانکتے ہوں۔ وہاں پہنچا گامبیا سے تو معلوم ہوا کہ فجر بعد بیان کا اعلان ہو گیا بغیر پوچھے تاکہ۔ میں کہا میں نہیں کرتا فجر بعد اعلان۔ اس کے بعد لوگوں نے سمجھایا یہاں کا مزاج ہے، خیر فجر بعد بیٹھ گئے، خطبہ پڑھ کے میں نے کہا، اور سب فیملی تھی اس میں، بڑے بڑے کروڑ پتی ابج پتی۔ میں نے کہا سنیے، آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے جو اعلان کیا بھلا مولوی کی کیا بساط ہے اس کے خلاف جائے۔ میں نے کہا اگر محبت سے ٹھیک ہے، باقی اتنا سن لو کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر بھیک مانگنے آپ کی اس ملک میں نہیں آئے، دین کی باتیں سنانے آئے ہیں، ہم دین کی باتیں سنانے آئے۔ اور میں نے یہ بھی اعلان کیا چونکہ مال کا غرور زیادہ تھا، میں نے کہا 1 پائی ہدیہ نہ پیش کرے کوئی، اور غریبوں نے پیش کیا تو قبول کیا، امیروں نے پیش کیا تو رد کر دیا۔ آپ لوگ بھی سن لیں، گزشتہ سال بعض لوگ بیچارے خدمت کرتے تھے، کہیں سوچتے ہیں کہ مولانا کو ہدایہ ملے تو پھر دوبارہ چلے آئے۔ یہ ذہن سے خارج کر دینا اگر تصور آتا ہو تو، کیونکہ آج کل مال ہی کی بنیاد پہ سب کو خریدا جاتا ہے، یہ ذہن سے نکال دیں، ورنہ بندہ آج ہی مغرب سے پہلے رخصت ہو سکتا ہے، اس سے بالکل فارغ رہے۔ ہم نے الحمدللہ فقیری میں شاہدی سیکھی ہے، اور آج تک کسی ارب پتی کے سامنے بھی 1 پائی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا، ریکارڈ نہیں۔ اگر کسی نے خدمت کی وہ اس کی ساتھ۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، ضرورتاً بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے ہدایہ میں جہاں شبہ ہو یا ضرورت سے زائد ہو جائے تو صدقہ کر دیتے، وہ ہمارا اپنا اللہ کا معاملہ ہے۔ اور اتنا ذہن میں رہے کہ ہر بے شا گما مبر کے خالی شاید کی پلنگ خفتہ باشد، ہر جنگل کو خالی مت سمجھو، ممکن ہے کوئی چیتا اس میں ہو۔ یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ شاید بات لوگ سوچتے ہوں گے کہ مولانا کو جو ہے گزشتہ سال یہاں رہے، بہت اکرام توقیر ہوئی، تو اس سال بھی مولانا چلے آئے۔ 8-10 ملکوں کی دعوتیں ہیں، یہ تو مقدرات ہیں، تو کرنے والی ذات حق تعالی۔ میرے اس پیغام کو پہنچا بھی دے سارے کلیکشن والے، ویسے آپ لوگوں کو اخلاص ہی مجھے کھینچ کے لایا، بھی بتا دوں گا آپ۔ میں نے 6 مہینے تو غور کیا آپ لوگوں کی دعوت پر، ایسا نہیں کہ دعوت آتی اٹھ کے چلے آئے۔
اسی لیے آج میں نے قاری صاحب سے کہا، بعض مسجد والے مجھے بلاتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں بیان، ہمارے یہاں بیان، ہمارے یہاں بیان۔ میں نے کہا وضو کرتے میں نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم 6-7 ہزار میل کا سفر کر کے یہاں آئے، 2-4 میل کا سفر آپ نہیں کر سکتے؟ ایک آدمی 7,000 میل کا سفر کر کے آپ کی مسجد میں پہنچا ہے، شہر میں پہنچا ہے، تو آپ 4-5 میل کا سفر کر کے پہنچے، کہاں جائیں گے جبکہ مریض بھی ہیں۔ اس لیے ذہن میں رہے کہ کرنے والی ذات حق تعالی۔ تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ شرک کی بات ہے، شرک کی باتیں ہمارے سامنے مت کرو، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب آدمی یہ طے کر لے کہ حق تعالی میری حاجتیں پوری فرمائیں گے تو دنیا ناک رگڑتے ہوئے آئے گی تجربہ۔ بڑوں کے تو تجربے، ہم جیسے گناہگاروں کے تجربے ہیں کہ ضرورتیں اٹکتی نہیں کبھی، اور الحمدللہ کسی ابش پتی سے بھی کبھی متاثر نہیں ہوئے۔ اور میرے الفاظ یونین کی سرزمین پہ آپ جا کے پوچھ لیں کہ کوئی سر پھرا مولوی آیا تھا جس نے بات کی، آپ جا کے پوچھ لیں، تحقیق کر لیں۔ آج کل تو ٹیپ ریکارڈ کا دور ہے، آج کل تو وہ فیس دبائیں یہاں اور بات وہاں پہنچ گئی، یہ ضرورتاً کہہ رہا ہوں۔ اور اس میں زیادہ اصرار قاری صاحب کا تھا، آپ کو ان کا ممنون ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میں ان سے گویا ان کی خوشامد کرنا چاہیے، نہیں، دوستی ہے، تعلقات، بہت اصرار کیا۔ اگر ان کا اتنا اصرار نہ ہوتا تو شاید نہیں آتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کرپشن کے طالبین کے کتنے خطوط میرے پاس آ گئے۔ بعض لوگوں نے خطوط لکھے، مفتی صاحب نے خط لکھا، فلاں نے لکھا، جو اہل علم سمجھدار ان کو تو توفیق ہوئی، بعض لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ کسی ابش پتی سے کم نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو فراغت دی ہے۔ اگر کوئی خدمت کرتا ہے اس کی سعادت نہیں تو وہ اپنے گھر خوش رہے، رب العالمین کے ساتھ مسئلہ، اور وہی خدمت کرنا، وہی جو ہے انسانوں کی ضروریات پوری کرنے والا۔ باقی ہر مولوی کو خریدا نہیں جا سکتا۔ میں دیکھتا ہوں بعض بیچارے مسکین مولوی ہوتے ہیں، ان کی گد بنتی ہے بازو میں، بعض مسکین مولویوں کے لوگ گد بناتے ہیں، 4 پیسے دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے خرید لیا۔ اللہ کی ہے، جواب دینا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علماء کی کمزوریاں ہیں اور مجبوریاں بھی ہیں، مگر قوم مجبوریاں نہیں دیکھتی، کمزوریاں نہیں۔ اب ایسے نہیں ہوتے ان کی مجبوریاں، لیکن اپنی سعادت سمجھو اگر خدمت کی توفیق ہو گئی، کسی پر احسان نہ جتاؤ، ورنہ کوئی سر پھرا مل گیا تو نقصان بھی ہو جائے، ذہن میں رہے بالکل۔ اس لیے یہ طے ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات حق تعالی شامل ہوتی ہے۔ ہماری پرورش یتیمی کے زمانے میں ہوئی، مالک کا احسان ہے کہ آج سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، دنیا کے بہت سفر کی۔ اور ایک بات سنا دے مزیدار، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے یہ فرماتے تھے کہ ہمارے والد کی ایک دعا ہم کو بہت پسند، ہمارے والد دعا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ رب العالمین تیرا احسان ہے کہ آپ کا کرم ہے اللہ کہ آپ نے میری پیشانی کو غیروں کے آگے جھکنے سے محفوظ رکھا ہے، میرے ہاتھوں کو غیروں کے آگے پھیلنے سے محفوظ فرما دیا۔ ایسی شاندار دعا ہے۔ اسی لیے شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں نواب وقت پہنچے ہیں تو وہ 4 دانوں بیٹھے تھے، پیر پھیلا دیے۔ بادشاہ نے کہا پیر پھیلانا کب سے سیکھا آپ نے؟ کہا جب سے ہاتھ پکڑ لیے، جب سے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیے تب سے پیر پھیلا کے جو ہے ہم بیٹھے ہیں۔ تو واقعہ یہ تو میرے کہنے کا منشا ہے کہ کرنے والی ذات رب العالمین، یحکم الحاکمین کرنے والے، اور آپ تجربہ کر لیجیے، یہ یقین کر لیں کہ حق تعالیٰ اس کام کو انجام دیں گے، غیر سے شکل پیدا ہو، غیر سے شکل پیدا ہوگی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی پراپرٹی ہماری جو ہے وہ دعا ہے۔ میں نے ہر ملک میں بات کہی کہ مسلمان کی سب سے بڑی پراپرٹی جو ہے وہ دعا ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی حاجت آئے وہ خدا سے مانگنے کا عادی ہو جائے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بھولے والے بزرگ تھے، کسی نے کہا کہ عالمگیر آ رہے ہیں آپ پر حملہ کرنے کے لیے فوج لے کر۔ بولا عالمگیر ان کو کیا حملہ کرتے، ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ بزرگ آدمی تو بھولے والے تھے، بالکل سیدھے سادھے۔ انہوں نے سنا کہ عالمگیر آرمی اور فوج لے کر آ رہے ہیں، خادم سے کہا کہ لاؤ لوٹا مسلح بچھاؤ، اور کیا تو عالمگیر کو لے آئے اپنی فوج۔ ایسا اعتماد اللہ پر، سبحان اللہ، اللہ پاک ہم کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ آج جو امت پٹی چلی جا رہی پوری دنیا میں، اس کی وجہ ہے کہ خدا سے تعلق صحیح نہیں، اور آج دلوں کا جوڑ ختم ہو چکا، امت سے امت پن نکل چکا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور بڑی پتے کی بات فرماتے تھے کہ امت سے امت پن ختم ہو گیا، جھگڑے، اختلافات، تیری میری، اس کی مخالفت، اس کے پیچھے، اس سے نفاق نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو جوڑا، تمام کو جوڑا،
ہر طبقے کو جوڑا، ہر طبقے کو دعوت دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور خود قرآن کریم نے بھی یہی بات کہی کہ تمہارے سارے قبائل کے اختلافات جو ہے وہ تعارف کے لیے، تکبر کے لیے نہیں. حق تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو مذکر مؤنث سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے مختلف قبیلے اور ان کی شاخیں رکھی، شعبے رکھے ان. جیسے مثلا یہ بوڑا قوم ہے جس میں کوئی گنگات ہے، کوئی بیمات ہے، کوئی بوریات ہے، کوئی ڈگلاٹ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی سیدات ہے، اور کوئی جو ہے مٹی ہے تو کوئی شگر ہے، کوئی کچھ ہے، مختلف اٹک ہوتی ہے. تو یہ سب کے سب لتعارف ہو، تاکہ آپس میں پہچان ہو اور تعارف. یہ انتہائی پہچان، یہ نہیں کہ لتتکبر ہو، یہ اس کو حقیر سمجھے، وہ اس کو حقیر سمجھے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت کے بگاڑ کی ایک وجہ علاقائیت ہے. دنیا کے فرقے اور طبقے علاقائیت اور جغرافیت کی بنیاد پہ جھگڑتے ہیں، مگر قربان جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دنیا کے سامنے علاقائیت اور یہ ساری چیزیں ختم کر دی. فرمایا کہ لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر فخر نہیں ہے. اور فرمایا الا کلکم من آدم، تم سب آدم کے اولاد، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہو. آدم مٹی اور خاک سے بنے، اور جو خاکی اس کے لیے فخر کرنا ایک دوسرے پر اور تعلی کرنا بالکل گنجائش نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت پیدا فرمائی. اسی لیے دیکھیے تین چیزیں ہیں. ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جنگ چلتی تھی عرب میں، اور تو خزرج کی جنگ. تقریباً 120 سال تک یہ جھگڑے. اور حاجی مرحوم نے کہا جھگڑے کہا کہ ہوتے تھے معلوم، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. بس صرف اس پر جھگڑا کہ اس کا گھوڑا آگے کیوں چلا گیا. اس پہ برسہ برس جنگیں ہو رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب شیر و شکر ہو گئے. برسوں کے خون کے پیاسے ہم پیالہ اور ہم نوالا ہو گئے شیر و شکر. ایک موقع پر کسی یہودی نے دیکھا کہ ارے یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اتنے محبت، اتنی اتفاق اور اتنی اکائی کے ساتھ گئے رہتے ہیں. اس نے پچھلے زمانے کی کچھ چیزیں چھیڑ دی کوئی یہودی تھا. صحابہ میں غصہ، گرمی اور پچھلی چیزیں یاد آ گئی. قریب تھا کہ نزاع ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا، تنبیہ فرمائے کہ تم کیا کر رہے. فوراً سمجھ گئے. تو عادات سے ہمارا جوڑ نہیں دیکھا جاتا. آج کا یورپ جو ہے اس کی سازش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس قوم کو توڑا جائے اور اختلاف کیا جائے. علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سمندر میں 2 مچھلی لڑتی ہو تو سمجھ لو برٹش گورنمنٹ کا ہاتھ ہے. بات فرماتے تھے سمندر میں 2 مچھلی لڑتی ہو تو سمجھ جن کا. شروع میں ہندوستان میں کچھ انگریز آئے تو انہوں نے کہیں کسی کو دعوت ہوگی. دعوت میں وہ کھیرا جسے فروٹ کہتے ہیں، فروٹ، وہ پیش کیا گیا. تو اس نے پوچھا کہ واٹ از دس، کیا ہے. تو ان کو سمجھایا تو بہت خوش ہوا. اس نے خالے نکلی کہ ہمارے کام کی ابتدا فوڈ سے ہو جائے، ہم یہاں فوڈ ڈالیں گے اور حکومت کریں گے. اور ایسے ہی وہ جب آئے تو بھی تو کشمیر کا لنگور لٹکا کے چلے آئے تو لڑتے رہو، اور آج تک بےچارے مارے جا رہے ہیں لوگ. تو کہنے کا منشا یہ کہ امت پن یعنی آپس میں جوڑ اور دل کا عقیدہ حق تعالیٰ کے ساتھ، خدا سے صحیح تعلق یہ توحید ہے، اور آپس کے صحیح روابط یہ در حقیقت اتفاق و اتحاد. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، ایک ایک صحابی کا ایمان، اس کی روشنی اگر اس عالم میں پھیلاتی جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اور جنوب سے لے کے شمال تک ایسی روشنی پھیلے کہ انسانوں کی نگاہیں خیرہ ہو جائے. معمولی بات نہیں ہے. بڑے قوی الایمان تھے صحابہ، مگر ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، اور وہ بھی شب قدر کا مسئلہ. صحابہ کا اختلاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ مجھے متعین طور پر، فکس طور پر بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر ہی، مگر آپ کے اختلاف سے، آپ لوگوں کے اختلاف سے وہ علم اٹھا لیا گیا. تو اگر صحابہ کے اس اختلاف سے جو نفسانیت پر نہیں ہوتا ہے، اس میں بڑی بڑی دینی مصلحتیں، اس اختلاف پر
اگر شب قدر کا فکس اور متعین وقت اٹھا دیا گیا ہے تو بعض والوں کے اختلاف سے قدر اٹھا کر ناقدری اور بے قدری پیدا ہو جائے تو کون سے تعجب کی بات ہے، کون سے تعجب کی بات. اس لیے یہ دعوت والی محنت اس لیے سارے انسانوں کو جوڑا جائے. ٹانگا چلانے والا اسے بھی دعوت دیجیے، سائیکل والا اسے بھی دعوت دیجیے، دکان والا اسے بھی دعوت دیجیے، تاجر کو بھی دعوت دیجیے، آجر کو بھی دعوت دیجیے، مالک کو بھی دعوت دیجیے، مملوک کو بھی دعوت دیجیے، شہری بھی ہو اور غریب اور امیر اور رئیس، ہر قسم کے انسانوں کے سامنے بات رکھیں. اور اگر یہ شکل نہیں اختیار کی اور تحزب اختیار کیا ہے تو دعوت کے منشا کو ہم نے نہیں سمجھا. دائی کا کام یہ ہے کہ وہ تمام کو سینے سے لگائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے، کھیت میں تشریف لے جاتے اور کسانوں کی داڑھی میں ہاتھ ڈال ڈال کے بات کہی. آپ اندازہ لگائیے، کھیت میں پہنچ کر اور ان کے ساتھ ہاتھ چل رہا ہے تو کہنے لگے میں بھی ساتھ چلتا ہوں، تھوڑی سی بات سننے میں. کس انداز سے بات کہی. اللہ کے اس مخلص بندے نے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرما ان پر بے قرار رہتے تھے. ایک سودا تھا ان پر، اور ایسا کہنا چاہیے جیسے جنون. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ صحابہ کو تم دیکھ لو تو مجنون سمجھو اور وہ تمہیں دیکھ لیں تو کافر. حالانکہ تابعین کا دور ہے. اب اندازہ لگائیے کیا سودا ہوگا، کیا دھن ہوگی. اللہ پاک اس سے کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی نصیب فرما دے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو محنت اس وقت چل رہی ہے دعوت و تبلیغ کے نام پر، بڑی مبارک محنت، اور اس کے ساتھ وابستگی یہ فلاح کی بات. اور رہا لوگوں کا اعتراض، میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، ایک آدمی نماز غلط طریقے سے پڑھے تو وہ نماز بیچاری تھوڑی مزدوں میں نمازی کا قصور ہے، وہ قصور نمازی کا ہے. اب آدمی نمازی کی برائی کرے. کسی عالم میں کمزوری ہے تو علم کا کیا قصور ہے، وہ اس کی کمزوری. کسی داعی میں کمزوری ہے تو دعوت سے مستقل اچھا کام ہے، بہترین کام ہے، عمدہ کام ہے، نبیوں والا کام ہے، اس کی اپنی کمزوری ہو. اس لیے اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رہے، اور یہ سب کے لیے جو حضرات لگے ہوئے ہیں ان سے تو ہم اپنا سمجھ کر، اور مجھے الحمدللہ ان لوگوں سے بڑا لگاؤ ہے، وہاں بھی اپنے علاقوں میں بھی ہمیشہ ہر جگہ. دنیا کے اور اجتماعات میں بندہ نہیں جاتا مگر سبزی میں اجتماعات میں ضرور جاتا ہے سننے آخر. تو یہ ضرور ہے کہ جو حضرات لگے ہوئے انہیں چاہیے کہ وسعت قلبی کے ساتھ تمام کے اکرام کو مضبوط رکھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری سرد فرد سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مدارس کو طلبہ ملیں گے، اور الحمدللہ ملے. فرماتے تھے مشائخ کو مریدین و خانقاہوں کو ذاکرین ملیں گے، اور ملے الحمدللہ. دین کے ہر شعبے کو پانی ملے گا. فرماتے دین کے ہر شعبے کو پانی ملے. لہذا اس وقت ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم سب کے ساتھ اکرام کا معاملہ، اور الحمدللہ ہے آپ دیکھ لیجئے الفاظ تک محبت پیدا کرنے والے. کہتے ہیں احباب کو جوڑ لو، احباب فلاں بھائی کو بلا لو، بھائی کا لفظ، خدمت کا مزاج، اکرام کا مزاج، مشورہ، وہ بھی صرف اسی لیے ہے تاکہ کوئی گڑبڑی پیدا نہ ہو. حتیٰ کہ اعلان کرنا ہو تو کوئی مشورہ کر لے کون اعلان کریں گے. ممکن ہے کہ ادھر سے کھڑا ہے ادھر سے کھڑا کہ تنیج کو ہو جائے اعلان کروانے. تو بڑی رعایتیں، ہر چیز کا لحاظ کیا گیا ہے اس میں کہ کسی طریقے سے جوڑ پیدا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ ہے کہ انہیں جوڑنے کی کوشش کریں، ہم لوگوں سے بھی کہیں گے کہ آج کے اس لادینی کے دور میں اس کو نعمت سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ جسے آپ دیکھیے کوئی کام کے لیے کہیے کوئی معاملہ بہت مصروف ہے، بیزی لائف، خدا کرے ایزی لائف ہو جائے، سب کی لائف بیزی، ذرا کچھ ہوا کہ وہ بیزی، ذرا کچھ ہوا کہ وہ، ساری دنیا بیزی ہے آج. اور ایسے وقت میں سردی میں، گرمی میں، بارش میں اپنا وقت صرف کر کے، اپنا سرمایہ لگا کر اور ادھر ادھر لوگوں کی خوشامد کرنا یہ معمولی بات نہیں. آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے، آج آدمی آدھا گھنٹہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. آپ کسی سے کہیں تو کہیں گے بس ٹائم نہیں مجھے، سوری معاف کرنا، مجھے بہت مصروف، بہت بیزی ہوں میں جسے دیکھیے بیزی. سب سفیان سوری بنے بیزی ہے، بالکل مشغول ہی مشغول ہے. تو ایسے وقت میں آدمی کا اپنے اوقات کی قربانی دینا اور اپنے سرمایہ صرف کرنا اور مشقت برداشت کرنا یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. اس لیے جن کو توفیق ہوئی ہے وہ تو شکر ادا کرے. دیکھیے ایک ہے شکر، ایک ہے فخر.
میں اپنے بھائیوں سے اپنا سمجھ کر ضرور کہوں گا کہ کبھی اپنی محنت اور کام پر نظر نہ جائے، ورنہ نفس شیطان اول تو دینی کام کرنے نہیں دیتا، اور اگر تھوڑا بہت کیا بھی ہے تو وہ باقی رہنے دینا نہیں چاہتا۔ اس لیے اگر نمازیں پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، چلے دے دیے، وقت لگا دیا، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے، اور جن کو اس سے کوئی جو ہے لگاؤ نہیں ہے وہ دور ہیں، وہ ان کو بیوقوف نہ سمجھیں۔ آج جن کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں، کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی جو نوازش ان پر ہوگی اس وقت پتہ چلے گا کہ ارے جن کو ہم بیوقوف سمجھتے تھے تو بڑے ہوشیار نکلے، وہ بڑے عقلمند نکلے، وہ بڑے کامیاب نکلے کہ انہوں نے جو ہے اپنی آخرت کی فکر کی اور خدا رسول سے جوڑو۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آج کے اس لادینی دور میں جاہل ان پڑھ بیچارے تہجد پڑھنے لگ جاتے، راتوں کو رونے والے بن جاتے، ہاتھ میں تصویر لے کر بیٹھتے ہیں اور ہاتھ میں تصویر لے کر وہ ذکر کرنے والے بنتے۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ آج ایک بڑی مصیبت کیا ہو گئی، امت کی بڑی خرابی اس وقت یہ ہے کہ بس ہر شخص دوسرے کے پیچھے پڑا، اور یہ بیچارے جوڑ کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کی کمزوری کسی میں ہو تو وہ غلط ہو۔ لیکن مثال دوں میں آپ کو، ایک شخص تھا، اس نے پینٹنگ سیکھی اور پینٹنگ سیکھ کر آیا، باپ بہت تجربے کار کا بیٹے سے کہا کہ دیکھو ایک سائن بورڈ لو، تم بورڈ لو کالا بورڈ، اور اس پر کچھ اپنا کام تم کرو، کچھ پینٹنگ کرو، کچھ اپنا فن دکھلاؤ۔ اس نے کچھ بنایا، کہا اس کو بازار میں جا کر لٹکا دو اور اس میں لکھ دو کہ اس میں جہاں کوئی کمزوری ہو، ویک پن جسے کہتے ہیں، تو اس کو ذرا چھینک دینا ہو، نشان لگا دینا ہو۔ 3 دن بعد بیٹے سے کہا باپ نے کہ بیٹا جاؤ اسے لے کر آؤ۔ اب بیٹا گیا اور جا کر اس نے دیکھا تو وہ ساری تصویر جو ہے اس کا صحیح خاصا ہی نظر نہیں آتا، صحیح شکل ہی نظر نہیں آتی، اتنے نشانات، اتنا کاٹا، اتنا چھینکا، اتنا گزارا۔ باپ نے چونکہ تجربہ کیا تھا دنیا کا، ان کا جوان دل ٹوٹ جاتا، بیٹا گھبراؤ مت، ایک اور بورڈ لو، اس پہ تصویر بناؤ اور اس کے بعد اس میں لکھ دو کہ جس کو اس میں کوئی کمزوری خرابی نظر آئے تو اس سے اچھی اس خالی جگہ میں بنا کر بتائے، وہ کہا اس کو وہاں لٹکا دو، اور 3 دن بعد بھیجا کے جاؤ لے آؤ۔ اب جو جا کے دیکھتے ہیں تو وہ تصویر ویسی سالی، ویسی محفوظ، اس میں کسی نے تکلیف نہیں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا کیڑے نکالنا بہت آسان ہے، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ باپ نے کہا کہ بیٹا کیڑے نکالنا بہت آسان ہے، کر کے بتانا مشکل ہے۔ تو یہ مانا ہم نے کہ سب مولانا الیاس صاحب نہیں ہیں، سب مولانا یوسف صاحب نہیں ہیں، سب مولانا انعام صاحب نہیں ہیں، مگر یہ کہ جو جس درجے میں کر رہے ہیں، میں لوگوں سے کہوں گا انہیں محبت کی نظر سے دیکھیں۔ اگر توفیق نہیں ہوتی شریک ہونے سے تو نفرت کی نظر سے مت دیکھو، ان محنت کرنے والوں کو عداوت کی نظر سے مت دیکھو، حقیر مت سمجھو ان کو، اور کوشش کرو اس بات کی کہ ہم بھی اس کام سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے کہ میں نے تو جامعہ میں تقریر کر کے کہا، میں نے کہا چلو اگر ایسا ہی ہے تو ہم تو دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے تشکیل کریں گے، لکھائیے 11 سال۔ کتنے سال؟ یا ہے 11 سال آپ کے پاس؟ تو اللہ کا احسان مانو کہ ایک محنت ایسی چلی ہے جس میں ہر شخص وقت دے سکتا ہے کہ بھائی 3 چلے، 1 چلہ 10 دن، 3 دن، جتنا جیسے جس کے پاس وقت ہے، بوڑھا بھی، جوان بھی، اور تاجر بھی، اور آجر بھی، مشغول بھی، اور فرصت بھی، ہاں بھی، سبھی اس میں لگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ جو حضرات کام میں لگے ہوئے وہ تو کام میں اور زیادہ جان ڈالنے کے لیے محنت کریں، اور دوسرے حضرات سے ہم یہ کہیں گے کہ ان کا تعاون کریں، ان کی نصرت کریں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں۔ اور دیکھو بھائی غلطی سے کوئی خالی نہیں، غلطی سے اور کوتاہیوں سے کوئی خالی نہیں ہے۔ آپس میں اگر کمزوری دیکھیں محبت سے کہیں۔ میں نے تو تجربہ کیا، یہ اجتماعات ہوتے ہیں گجرات میں، تو میں نے اجتماعات میں بعض باتیں بڑی سخت کہیں، مگر اپنا سمجھ کر کہی، بیچاروں نے سنا، برا بھی نہیں لگایا، اس لیے کہ ہم نے ان کو اپنا سمجھ کی بات کہی، اور وہ بیچارے محبت سے آئے۔ جتنے اکابر گجرات کے تقریباً سبھی آتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی بات دیکھے تو محبت کے ساتھ، تنہائی میں، حکمت سے، شفقت سے اسے کہیں۔ جماعتی بھائی کسی میں دیکھیں ان کو محبت سے بلائیں، دوسرا کوئی ان میں دیکھے تو ان سے محبت سے کہیں، جوڑ کی کوشش کریں۔ خدا کے واسطے آپس کے اختلافات کو ہم ختم کریں، امت کا اس سے بڑا نقصان ہوتا جا رہا ہے، اور خوب زیادہ سے زیادہ اس میں جان ڈالنے کی کوشش کریں۔ آپ کے اس UK میں دینی ماحول کے بنانے میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جماعت والوں کی محنت کو بڑا دخل ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ ان بیچاروں نے بڑی محنت کی، اللہ پاک اس کو اور طرف سے عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عروج نصیب فرمائے۔
صرف کہنے کا منشا یہ کہ محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، جوڑ کے ساتھ اس میں لگے، تو جو نہیں لگے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور رہا کمزوری سے کوئی خالی نہیں، آپ خود ملائکہ تو ہے نہیں اپنی جگہ کہ دوسروں پہ اعتراض کریں، اس لیے ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر توفیق نہیں ہو رہی شریک ہونے کی تو زبان سے کنٹرول کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کریں، اور انہیں بھی چاہیے کہ انتہائی محبت سے، شفقت سے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ بس کامل ہوگا یا یہ کہ جنت کا کنٹرول ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ نہایت سادگی کے ساتھ میں دونوں سے خطاب کر رہا ہوں، جو نہیں لگے ان سے بھی اور جو لگے ہوئے ان سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دلی دعا کہ اس کام کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اصولوں کی پابندی کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اپنے تقاضوں کو توڑ کر اور اپنے اپنے درجے میں جتنے لگ سکتے ہیں اس میں شریک ہوں، انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد ہیں، اور وہ نکلنے کے بعد معلوم ہوں۔ ایک کام ہے بنیوں والا، وہ مال پر محنت، اور یہ نبیوں والا جو اعمال پر محنت، اس لیے یہ جو محنت اس وقت ہو رہی ہے اعمال والی محنت، زندگیوں کو بنانے والی محنت، ورنہ مال پہ تو سبھی محنت کرتے، تو جانتے نا آپ لوگ، ایک بنیوں والی محنت، اور ذرا نقطے ادھر ادھر کر دیں تو نبیوں والی محنت ہو جائے گی، تو بنیوں والی محنت مال والی محنت، اور نبیوں والی محنت اعمال والی محنت، لہٰذا اس محنت کے لیے کون ہے جو تیار ہے اور اپنا نام بتاتا ہے؟ بولے بھائی، اتنی دیر چلوایا، کچھ نام آنے چاہیے۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جلدی جلدی کرو، وہ افطار کے بعد قریب ہے، فٹافٹ بولنا شروع کرے۔